بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ خطابت کے بارے میں اپنی معروضات پیش کروں گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہے تحریر کا نفع لوگوں کو حاصل ہونا، اور ایک ہے تقریر سے نفع حاصل ہونا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ تحریر سے لوگوں کو کتنا نفع ملتا ہے اور تقریر سے لوگوں کو کتنا نفع ملتا ہے۔ شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریر سے نفع ملے گا خاص لوگوں کو، جو تحریر کو پڑھنا جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو تحریر پڑھ سکتے ہیں، وہ طلباء ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ مگر جو تقریر ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ خاص کو بھی ہوگا اور ہر عام کو بھی ہوگا۔ تو تقریر کا جو نفع ہے یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے اور خاص لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو میں چونکہ خطابت سیکھنے والوں سے مخاطب ہوں، اگر آپ کا ذوق اور شوق اور آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ کر لیا ہے کہ آپ نے خطابت سیکھنی ہے اور خطابت ہی کرنی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کی سلیکشن کرنی ہے کہ آیا آپ نے خطابت کو بطور پیشہ اختیار کرنا ہے یا بطور منصب اختیار کرنا ہے۔ بس پہلے یہ سن لیں، سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ آیا خطابت پیشہ ہے یا خطابت منصب ہے، اور آپ نے ایز اے منصب جو ہے وہ خطابت کو اختیار کرنا ہے یا ایز اے پیشہ اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ اگر بطور پیشہ کے آپ خطابت کو اختیار کریں گے اس کے اثرات اور ہوں گے، اگر آپ خطابت کو منصب سمجھ کے کریں گے تو اس کے اثرات جو ہے وہ لوگوں پر مختلف ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر کہ اگر آپ نے خطابت کو بطور پیشہ اختیار کیا ہے، بطور پیشہ اختیار کیا ہے، تو پھر آپ ہمیشہ مزدوری کی تلاش میں رہو گے۔ آپ کیا رہو گے؟ مزدوری کی تلاش میں۔ اگر آپ نے بطور خطابت کو بطور پیشہ اختیار کیا ہے تو پھر آپ ہمیشہ مزدوری کی تلاش میں رہو گے۔ اگر آپ نے خطابت کو بطور منصب کے اختیار کیا ہے تو پھر جو ہے وہ لوگ آپ کی تلاش میں رہیں گے، عزت آپ کی پیچھے پیچھے رہے گی، عزت آپ کی جو ہے وہ تلاش میں رہے گی۔ تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ اس کے بعد خطابت کو اگر آپ نے پیشہ بنانا ہے تو پھر لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جتنے پیشے والے لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، وہ کتنی خوشامد کرتے ہیں لوگوں کی۔ تو اگر آپ نے خطابت کو پیشہ بنایا ہے تو پھر لوگوں کو خوش کرنا پڑے گا، ان کی خوشامد کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نے خطابت کو منصب سمجھا ہے تو منصب کے طور پر جو ہے وہ اختیار کیا ہے تو پھر آپ کو اللہ کو خوش کرنا پڑے گا۔ اگر خطابت کو بطور منصب اختیار کیا ہے تو پھر اللہ کو خوش کرنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بڑی ضروری بات ہے، اور یہ میں خطابت کا ذوق رکھنے والوں سے، جو خطابت کو سیکھنے میں یا خطابت میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان اپنے عزیزوں سے کہوں گا کہ خدا را خطابت کو پیشہ نہ بنائیں، پیشہ نہ بنائیں، خطابت کو منصب سمجھیں۔ اس کی جو نسبت ہے وہ بہت عالی ہے، وقت کی قلت ہے، میں ہر بات کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ سمجھیں کہ اس کو پیشہ کوئی اور آپ بنا لیں، کوئی اور کام کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور علماء کو جو ہے وہ کاروبار کے لائن میں، پیشے کے لائن میں آگے آنا چاہیے۔ خطابت کو پیشہ مت بنائیں، خطابت کو پیشہ مت بنائیں، اس کو منصب سمجھیں، اور منصب سمجھ کر کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی جو مدد ہے وہ بھی شامل حال ہوگی۔ اور بنیادی بات، خطیب خا طا یہ با، یعنی 4 حرف جب مل جائیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ خطیب۔ خا سے مراد یہ ہے کہ خطیب کو خوش بیان بھی ہونا چاہیے، خوش الحان بھی ہونا چاہیے، خطیب کو خوش بیان بھی ہونا چاہیے، خوش الحان بھی ہونا چاہیے۔
اور خوش اخلاق بھی ہونا چاہیے۔ اور توا سے یہ ہے کہ خطیب اپنے جملوں میں طوالت نہ لائے، جملہ مختصر ہو مگر پر اثر ہو، ٹھیک ہے؟ مجمع کو کبھی جو ہے وہ رلا دے، کبھی ہنسا دے، طوالت نہیں ہونی چاہیے۔ طوالت ہوگی تو کیا ہوگا، وہ پھر ہم خطبہ کہتے ہیں نا بعض مرتبہ تقریر کرتے کرتے، ہاں بھائی میں کیا بات کر رہا تھا، کئی مرتبہ بندہ اپنی بات خود بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ طوالت نہ ہو، جملہ جو ہے وہ مختصر ہو مگر پر اثر ہو۔ خا اور طا۔ آگے ہے یا۔ یا سے یہ ہے کہ خطیب کی جو یادداشت ہے، خطیب کی جو یادداشت ہے، یاد آوری ہے، وہ زبردست ہونی چاہیے۔ ہر چیز خانے کے اندر جو ہے وہ کیا ہو، اس کے فٹ ہونی چاہیے۔ وہ جب جس عنوان پر گفتگو کر رہا ہو تو اب خطیب کی یادداشت میں ہو کہ کہاں پر میں نے قرآن کی آیت پیش کرنی ہے، کہاں پر میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کرنا ہے، کہاں پر میں نے حدیث مبارکہ پیش کرنی ہے، کہاں پر میں نے اقوال صحابہ پیش کرنے ہیں، کہاں پر میں نے صحابہ کے واقعات پیش کرنے ہیں۔ تو یہ ایک چین چلنی چاہیے، ایک چین چلنی چاہیے۔ تو